مائی گاڈ سیریسلی آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. یہ ڈاکیومنٹری فلم جس کے ڈائریکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور پہلے بھی فلمیں بنا بھی چکے ہیں. اب یہ ڈاکیومنٹری فلم جو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے جانیں گے. عاطف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور یہ اس بار آپ کیا لے کر آئے ہیں نئی چیز ڈاکیومنٹری فلم جو کہ حقیقت پر مبنی ہے؟ جی ہاں دیکھیں فلم میں جب میں شروعات میرا سفر تھا وہ ڈرامے لکھنے سے تھا ایز اے رائٹر 1999 سے. پھر ڈرامے لکھے, ڈرامے بنائے, ڈائریکٹ کیے, پھر فلمیں بنا لیں. تو یہ جانرا جو تھا ڈاکیومنٹری کا یہ کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں تھا اور یہ سمجھتا تھا بہت آسان ہے. تو ایک ادارہ ہے راوا ڈاکیومنٹری فلمس. تو میری فلم جب تھی پیچھے تو دیکھو اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ ہمیں جوائن کر لیجئے, ہم ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں. وہ پھر مجھے اچھا لگا کہ وہ کلک کیا آپ کو. وہ کلک کیا. پھر وہاں پر میں نے پہلے بنائی تھی روشن خان صاحب کے اوپر, جہانگیر خان کے جو والد ہیں ان کی زندگی کے اوپر وہ ڈاکیومنٹری بنائی. پھر مشروم کلٹیویشن آف پاکستان, بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان کا جس کو اگر ہم صحیح طرح یوٹیلائز کریں تو اربوں ڈالر کی وہ انکم ہو سکتی ہے. تھرڈ تھا ہمارا ذہنی امراض کی بیماریاں. جی مجھے یاد ہے. تو وہ ہم نے بنائی, پوری سیریز تھی 5 ایپیسوڈس کی. اس کے بعد اب یہ آ رہی ہے ہماری فلائٹ 544. یہ واقعہ ہوا تھا 1998 میں. ایک جہاز جو ہے ہائی جیک ہوا گوادر سے, اور جو دہشت گرد تھے انہوں نے کہا کہ اس کو انڈیا لے کے چلو, نیو دلی. اور وہاں یہ ہوا کہ جو پائلٹ تھے عزیر, کیپٹن عزیر, ان کی بڑی یعنی ہوشیاری اور ذہانت کہ انہوں نے نیچے بتا دیا گراؤنڈ پہ کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے. اب دہشت گرد کہہ رہے تھے کہ انڈیا لے کے چلو. انہوں نے کیا کیا, پوری نیچے کے گراؤنڈ کے لوگوں نے مل کے ان کو کہا کہ لے رہے ہیں, اور ان کو لے کے اتار لیا حیدرآباد ایئرپورٹ پہ, سندھ. اچھا. اور ان کو یہ بتایا کہ یہ راجستھان کا بھوج ایئرپورٹ ہے. ٹھیک. اب وہ پورا ڈرامہ شروع ہوا وہاں پہ. اب ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ انڈیا میں ہیں تو اس رات حیدرآباد میں اذانیں نہیں ہوئیں, عشاء کی اذان منع کر دی گئی. سیریسلی؟ اچھا. یہ سب جگہ جو آگے تھے سہیل اکبر شاہ صاحب جو تھے ڈی سی تھے, انہوں نے سب دوڑائے لوگوں کو اور کہا کہ اذان نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے. اس کے علاوہ حیدرآباد کے نیون جو لکھا ہوا تھا وہ لائٹیں بند کر دی گئی حیدرآباد ایئرپورٹ کی, اور دہشت گردوں کو کنوینس کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتار لیا بھوج انڈیا میں ہم لوگ. اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر اختر گورچانی صاحب تھے اور ڈاکٹر عثمان انور صاحب تھے جو آئی جی پنجاب ہیں آج کل, یہ ہوتے تھے وہاں پر. تو ایس پی تھے, تو یہ لوگ ایس پی تھے, تو وہی گئے وہاں پر. اور انہوں نے کیا کیا, اپنے نام منوج کمار رکھے, اچھا, گوپی چند رکھا, اور رام چندر نام رکھے, اور وہاں جا کے ان سے اس طرح ملے ہندو ہاں اور آپ کا سواگت ہے اور آپ آئیے اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس طرح کی پورا کہ ان کو انگیج کیا اور ان کو کنوینس کیا کہ یہ انڈیا ہے, اور وہ کنوینس ہو گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ جب ان کو کھانا بھی کھلایا, جب کھانے کے لیے گئے لے کے لینے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو نیوز پیپر یا ڈان تو ان کو پتہ چل جائے گا, تو اب وہ ہندی اخبار کہاں سے لے کے آئیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس زمانے میں ردی آتی تھی وہاں سے بینکاک سے, تھائی لینڈ کی, ان کی جو رسم الخط ہے وہ ملتا جلتا ہے, تو اس پہ انہوں نے کھانا باندھ کے دیا تاکہ ان کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کہیں اور. لیکن یہ جس طرح میں ابھی آپ سے سن رہی ہوں, اور چھوٹا سا ہی ہم نے ٹیزر دیکھا ہے مگر یہ بہت کیچی ٹیزر ہے, اور ظاہر ہے جب اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے. مگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہم بہت ساری چیزوں کو برا بھلا کہتے ہیں, سروسز کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کرتے, یوں نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. لیکن میں یہ سن کے حیران ہو رہی ہوں کہ انہوں نے اتنا دماغ لگایا کہ ایون اذانیں اس طرح سے, اور یہ نام چینج, کھانے ویسے مائنیوٹ ڈیٹیلز جیسے باقی فلم بن رہی ہے. بالکل اس طرح کیا انہوں نے, بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اختر ابھی جو ہیروز ہیں ہمارے, ان کے انٹرویوز ہم نے جا کے لیے ان لوگوں سے, چاروں سے, کیپٹن عزیر سے, اختر گورچانی صاحب تھے, ڈاکٹر عثمان انور صاحب تھے, اور سہیل اکبر شاہ صاحب تھے. تو جب ہم ان سے مل رہے تھے انٹرویو کے بعد, ہم نے کہا سر آپ لوگ ریئل ہیرو ہیں, فلموں میں تو ہم تو بناتے ہیں ہیرو, لیکن آپ نے تو وہ جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ تو اس وقت تو کسی کی ذہن وہم گمانے بھی نہیں ہوگا. وہ آخر میں جب ان کو پکڑا گیا دہشت گردوں کو, تو وہ اختر گورچانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو پکڑ کے اپنا گھٹنا اس کے اوپر رکھا, اور تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یوٹیوب روٹرس کہ تم تو دوست ہیں میرے, کیونکہ اتنی دوستیاں ہو گئی تھیں, وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی رن وے پہ کھانے بھی وہیں کھائے, رن وے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ پورا ہم نے شوٹ کیا. کیا کیوں تھا ہائی جیک؟ اس وقت انڈیا نے ایٹمی دھماکے
کر لیے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان یہ دھماکے کرے. تو انہوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ پلان تھا پورا کہ انڈیا جاتے. پھر وہ بعد میں ان سے وہ پوری پریس ریلیز بھی نکلی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ ہم دیکھو سیلاب آئے ہوئے اور یہ دھماکے کر رہے ہیں پاکستان. اس طرح کی بات تھی. اچھا لیکن یہ بڑا مارکا ہے ویسے یہ بہت بڑا مارک ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہیں, سامنے نہیں آتی کیونکہ اتنا دماغ سب کا چلنا کہ انہوں نے تو سگنل کر دیا, پھر نیچے والوں کے سارے اوپر تھا نا کہ وہ کس طرح سے پلان کرتے, کہاں اتارتے, حیدرآباد میں اتارنا, پھر ہر چیز کو دیکھنا. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو یہ کہاں آئے گی, کب آئے گی, کب دیکھ سکتے ہیں؟ وہ جو ہمارا ادارہ ہے راوا ڈاکومنٹری فلمز, وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو, خاص کر یوتھ کو, وہ ہمارے کارنامے دکھائے جائیں, بتائے جائیں جس سے وہ واقف نہیں ہیں. اور ہم لوگ ہر چیز کو, وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ ہر چیز کو یہ برا ہی برا, یعنی ہم یہ جانتے کہ جو سیاچین پہ ہمارا فوجی کھڑا ہوا ہے یا سرحدوں پہ, وہ کیا اپنی جان مال ہر چیز لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی قربانیاں جو ہیں تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے وہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہے جو پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں, جو پاکستان کا نام کر رہے ہیں, تو ان کے جو کارناموں پہ ڈاکومنٹریز ہم. اور میں تو یہی سمجھتی ہوں آپ نے تو بہت, آپ لوگوں نے اور آپ کے ادارے نے بڑا کام کیا کہ آپ لوگوں نے اس پہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں, میں نہیں جانتی تھی, آج آپ کے توسط سے مجھے پتا چلا ہے. اور میرے خیال میں اور کتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے دن بنائے ہوئے ہیں ان چیزوں کو منانے کے جو ہمارے کسی مطلب کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتی. ہمیں ان لوگوں کے لیے دن بنانے چاہیے, اور دن بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جائیں, ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے. ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کہاں ہیں وہ پائلٹ, کہاں ہیں وہ لوگ, اور کہاں وہ جو آپ نے آئی جی پنجاب صاحب کا ذکر کیا, وہ مطلب اس وقت وہ تھے, دیکھیں تو کہاں ہیں یہ لوگ, انہوں نے کیا کیا کیا, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ تو ہمیں اٹ از ورتھ اٹ کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. بالکل. اور جب اس کی شوٹ کی تو ہمیں اس کا جو فوکر تھا, جو جہاز تھا, یہ نہیں مل رہا تھا کہیں. تو پی آئی اے, میں بڑا شکر گزار ہوں پی آئی اے کا, سول ایویشن اتھارٹی کا, ایس ایف کا, ان لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا. تو ایک پرانا فوکر کھڑا ہوا تھا یہاں پر اسفانی ہینگر کے پاس, تو انہوں نے کہا جا کے دیکھ لیجیے آپ اس کو. اور جب دیکھنے گئے تو وہ بہت بوسیدہ حالت میں, بڑا گندا سا تھا کھڑا ہوا, پرانا تھا اسکریچ پہ. تو پھر میں نے کہا سر مجھے اس کو تھوڑا اچھا کرنا ہے, بہتر کرنا ہے. تو انہوں نے پھر ٹائم دیا ہمیں, اس پہ پھر رنگ کروایا ہم نے, اس کے پر نہیں تھے وہ لگوائے, یعنی پورا اندر سے سیٹیں بھی خراب تھیں, وہ سب سیٹ کرائیں تھوڑی سی, تو لائٹ وائٹ کا انتظام کیا. اس کے بعد شوٹ کیا ہم نے, 2 دن شوٹ ہوئی ہماری اس کی لگاتار رات کو. تو پورے پیسنجرس کو بٹھانا, وہ پورا ڈپیکٹ وہی جو اس وقت ہوا تھا وہ پورا ہم نے شوٹ کیا. ایمبینس ویسے ہی. اور پھر حیدرآباد, کیونکہ یہ کراچی میں کھڑا ہوتا, پھر ہم حیدرآباد ایئرپورٹ گئے, وہاں اجازت ملی ہمیں, وہاں کا پھر ہم نے رن وے شوٹ کیا وہاں کی. تو آپ جب دیکھیں گے اس کو ڈاکومنٹری فلم کو تو آپ کو لگا یہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہی رن وے پہ کھڑا ہوا. ویری نائس, آل دا بیسٹ ٹو یو فار دیٹ. اور کب دیکھ سکیں گے آپ نے بتایا؟ عید کے بعد. عید کے بعد انشاءاللہ. ڈیٹ ابھی نہیں ہے آپ نے کنفرم کی؟ نہیں, عید کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک میں, وہ بہت جلد اناؤنس کر دیں گے ہم. اس کا ٹریلر لانچ کر رہے ہیں ہم چاند رات پہ, اس میں وہ ڈیٹ آ جائے گی انشاءاللہ. چلیں تھینک یو سو مچ. اور پھر ہم دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کا فیڈ بیک رہا. اور ایسی مزید میں تو کہوں گی کہ کاوشیں آپ کی اور آپ کے ادارے کی راوا ڈاکیومنٹری فلمز کی رہنی چاہیے, تاکہ لوگوں کو یہ کانٹینٹ بھی ملتا رہے. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہماری آپ سے ملاقات ہوگی کچن میں.